ظالموں نے 4 ماہ مجھے جمعہ نہیں پڑھنے دیا، عید نہیں پڑھنے دی۔ 14 اگست کو میں کہہ رہا تھا میں اچھے آزاد ملک میں ہوں کہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ میری زندگی میں بالغ ہونے سے پہلے سے لے کر جمعہ تو کیا نماز پنجگانہ بھی کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے بالغ ہونے سے پہلے سے میں صاحب ترتیب۔ انہوں نے آ کے جس طرح وہ امتحان میں بوٹی پکڑتے ہیں تو یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس کہیں پینسل تو نہیں ہے، کیونکہ جو روٹی دینے کے لیے آتے تو ان کی بھی چیکنگ کرتے تھے کہ جیب میں کوئی پینسل تو نہیں لے کے آ گیا۔ اتنا ڈر تھا ان کو قلم کا۔ سالن کا شوربہ پڑا تھا، میں نے اس سے کوشش کی نہ لکھا گیا۔ میری مہندی پڑی تھی، میں نے وہ گھول کے میں نے اس سے کوشش کی نہ لکھا گیا۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ کیسا دیس ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید سے جس کا رابطہ ہو وہ تنہا کیسے ہو؟ رات ہو جلموں بھری اور جیل کی تنہائی ہو، پھر تو غربت میں بھی ایک عجب شناسائی ہو کہ جیونے دی چس آ گئی ہے ان 4 مہینوں میں۔ تو جب وہ کہتے تھے کہ اس جہنم سے نکلو تو میں کہتا تھا یہ تو میری جنت ہے، تم اسے جہنم کہتے ہو۔ یورپ کے سب گستاخوں کو اب سبق سکھانا لازم ہے، چلو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں سر یورپ کے شیطانوں کا۔ لاہور پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب کا دل ہے، اس کی طرف خدا نخواستہ انڈیا کی فوج کے پلید قدم بڑھنے لگے تو ہماری پاک فوج وہ قدم کاٹتی ہے، اور یہ ایک عظمت ہے، یہ جذبہ ہے، یہ جہاد ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ مگر خدا کی قسم پورے لاہور پر پلیدوں کا خدا نخواستہ قبضہ ہو جائے تو پاک فوج پہ وہ فرض عائد نہیں ہوتا جو اس وقت ناموس رسول علیہ السلام کی وجہ سے عائد ہو چکا ہے فرانس کے مسئلے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا اول النبیین و یا آخر النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین و یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات
زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 4 ماہ کے بعد آج مجھے جمعہ کی ادائیگی کا موقع مل رہا ہے۔ میری زندگی میں بالغ ہونے سے پہلے سے لے کر جمعہ تو کیا نماز پنجگانہ بھی کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے بالغ ہونے سے پہلے سے میں صاحب ترتیب، تو ظالموں نے 4 ماہ مجھے جمعہ نہیں پڑھنے دیا، عید نہیں پڑھنے دی۔ 14 اگست کو میں کہہ رہا تھا میں اچھے آزاد ملک میں ہوں کہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہوں۔ عید والے دن تو وہ جو میرے پہرے دار تھے ان کو بٹھا کے میں نے خطبہ دیا اپنے پنجرے کے اندر، اگرچہ شرعی جو تقاضے تھے ان کے مطابق تو شرائط ہی نہیں پائی جا رہی تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی حاضری لگوائی اور اسی جگہ عید پڑھا دی۔ آج ہماری سعادت ہے کہ خیبر پختونخوا کی عظیم روحانی شخصیت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کے ناظم اعلیٰ حضرت پیر سید حیدر مرتضیٰ شاہ صاحب زیدہ شرفہ کرسی صدارت پہ رونق افروز ہیں۔ یہ سادات کا سایہ ہے، اللہ اس سائے کو سلامت رکھے۔ یہ 4 ماہ کا جو کورس تھا کئی لحاظ سے میرے لیے بڑا ضروری تھا، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جیونے دی چس آ گئی ہے، تو زندگی کی چس، لفظ چس کا اسے ہی آتا ہے جو پنجابی جانتا ہے کہ چس کیا ہوتی ہے۔ زندگی کا مزہ آ گیا ہے اللہ کے فضل سے ان 4 مہینوں میں۔ انہوں نے پوری کوشش کی میری قید تنہائی کی، مگر میں تنہا نہیں ہو سکا۔ مجھے لاکھوں کی انجمن میں بھی وہ رونق نظر نہیں آئی جو وہاں کی تنہائی میں نظر آئی۔ جو لفظوں میں ہم بیان کرتے رہے اس کا پریکٹیکل مجھے گرنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ اور پھر عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر پتہ چلا یہ دنیا کے اندر جو رونقیں ہیں اور جس وجہ سے دنیا میں بندے کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی، یہ ادنا چیزیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید سے جس کا رابطہ ہو وہ تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، قرآن مجید برہان رشید کا جب میں حافظ نہیں تھا تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ایک گرمیوں کے موسم میں ہم ڈیرے پہ رہے، بکی شریف جو اپنی زمینیں ڈیرے پر، تو بجلی تو کافی دیر بعد ہمارے گاؤں میں، یعنی ہمارے محلے میں تو کافی دیر بعد آئی، میرے میٹرک کرنے کے بعد۔
پہلے ویسے لالٹین پہ پڑھتے تھے، لیکن ڈیرے پہ تو ظاہر ہے کہ وہ لالٹین ہی، لیکن وہ بھی تیل ختم تھا، اور مجھے شوق تھا کہ میں نے تلاوت کرنی ہے، تو سارے سوئے ہوئے تھے، تقریباً 12-1 بجے چاند کی چاندنی میں میں نے تلاوت شروع کی، یعنی ابھی حافظ نہیں تھا، تو وہ جیل میں میرے ساتھ ایک ایسی رفاقت تھی کہ جو میرے ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے کی تھی، یعنی وہ ہر سطر، ہر صفحہ، ہر لفظ، وہ جتنے مصلح سنائے ہیں، جتنی بار پڑھا ہے، جہاں جہاں بیٹھ کے پڑھا ہے، جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں جہاں حفظ کیا ہے، وہ مسجد نورانی جہاں رات میں پڑھتا تھا، عصر کے بعد ایک قبرستان میں میری چلہ گاہ تھی، تو وہ سارے مناظر میرے ساتھ ساتھ ان قرآن کے لفظوں کو دیکھنے کی وجہ سے بھی موجود رہے، اور اتنی لذت پہلے کبھی بھی محسوس نہ ہوئی قرآن پڑھنے میں۔ ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا یاد کرنے کے لیے، جو کہ بڑا ایک ضروری کام ہے، ایک ہے قرآن پڑھنا سمجھنے کے لیے، جو بڑا ضروری کام ہے، ایک ہے قرآن پڑھنا برکت کے لیے، جو بڑا ضروری کام ہے، لیکن ایک ہے قرآن پڑھنا لذت لینے کے لیے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے سارے شعبے سلامت تھے، میں نے زبانی بھی پڑھا، مجھے سعادت حاصل ہوئی، میں نے اپنے اس چلہ گاہ کے اندر 7 بار قرآن مجید ختم کیا۔ اس لیے تو جب وہ کہتے تھے کہ اس جہنم سے نکلو، تو میں کہتا تھا یہ تو میری جنت ہے، تم اسے جہنم کہتے ہو۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا، یعنی تلاوت قرآن علیحدہ ہے، مطالعہ قرآن علیحدہ ہے، اور اس مطالعہ قرآن کے اندر جو تفسیری نکات مجھ پر منکشف ہوئے، وہ پہلے کبھی بھی منکشف نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں جھگڑتا تھا کہ مجھے قلم دو تاکہ میں وہ لکھ لیا کروں جو روزانہ ہے، اور وہ قلم نہیں دیتے تھے، مجھے کہتے تھے کہاں لکھو گے، میں کہتا تھا کہ میں ان ٹائلوں پہ لکھ لوں گا، پھر وہاں سے میں جو دیوار پر لگی ہوئی ہیں۔ تو جب وہ قلم انہوں نے 2.5 ماہ کے بعد دیا، تو پھر میں نے وہ تفسیر کا بھی کام لکھا اللہ کے فضل سے۔ تو بہرحال ان کی پوری کوشش تھی مجھے تنہا کرنے کی، لیکن میں شروع سے ہوئی ان کا جو مجھے تنہا رہنے ہی نہیں دیتے۔ رات ہو جلموں بھری اور جیل کی تنہائی ہو، پھر تو غربت میں بھی ایک عجب شناسائی ہو۔ عربی میں غربت کہتے ہیں پردیسی کو۔ تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسی تنہائی مجھے ملی نہیں تھی۔ جہاں بھی اگر گھر میں ہوں تو گھر میں دوسرے کمروں میں تو لوگ ہیں، یہاں ہوں تو لوگ ہیں، وہاں تو جیل کے اندر میری ایک علیحدہ جیل تھی، یعنی میرا وہ سیل جو تھا ادھر تو کوئی افسر بھی نہیں آ سکتا تھا سپرڈینٹ کی اجازت کے بغیر، اس سڑک کو بھی تالا لگا ہوا تھا، صرف پہرے دار جس کی روزانہ ڈیوٹی تھی، اور وہ بھی وہ جو 2-3 دن آتا تھا بدل دیتے تھے کہ اس کی کوئی الیک سلیک ہو جائے گی، کہیں یہ بھی جلالی نہ بن جائے، وہ مسلسل بدلتے رہے، اور ان کے اوپر جو انچارج ہوتا تھا وہ بھی بدلتے تھے۔ انچارج اگرچہ کافی دن بعد بدلتا تھا، لیکن پہرے دار تو 1-2 دن میں بدلتے تھے، جو 6-6 گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ انہوں نے صرف مجھے یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کہیں لکھ تو نہیں رہا، یعنی انہوں نے آ کے جس طرح وہ امتحان میں بوٹی پکڑتے ہیں تو یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس کہیں پینسل تو نہیں ہے، کیونکہ جو روٹی دینے کے لیے آتے تو ان کی بھی چیکنگ کرتے تھے کہ جیب میں کوئی پینسل تو نہیں لے کے آ گیا۔ اتنا ڈر تھا ان کو قلم کا۔ مجھے پھر پتہ چلا کہ کتنی قوت ہے قلم کے اندر، اور مجھے وہ رات نہیں بھولتی کہ جب میرا دل تھا لکھنے کو اور لکھ سکتا نہیں تھا، میں نے
خوشبو کا وہ پڑی تھی شیشی، اور اس کے اندر وہ جو شیشے کا راڈ چھوٹا سا ہوتا ہے خوشبو لگانے کی، اس سے میں نے کوشش کی بسکٹ والے ڈبے پہ لکھنے کی، مگر نہ لکھا گیا۔ سالن کا شوربہ پڑا تھا، میں نے اس سے کوشش کی، نہ لکھا گیا۔ میری مہندی پڑی تھی، میں نے وہ گھول کے میں نے اس سے کوشش کی، نہ لکھا گیا۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ کیسا دیس ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ لکھنا جلد کتنا ضروری ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ اگر مجھے جیل میں رکھیں گے تو میں جیل میں تفسیر لکھ لوں گا، میں جیل میں یہ لکھ لوں گا، تو یہ تو کالے پانی والے انگریزوں سے بھی ظالم ہیں کہ جنہیں یہ بھی ڈر ہے کہ یہ اگر لکھے گا تو ہمارے لیے زوال کا باعث بن جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ قیامت کے دن آج جو لوگ سجدہ نہیں کرتے، کرنا چاہیں گے تو پشت اکڑ جائے گی۔ یہ جوڑ جو ہے جھکنے والا کمر کا، یہ ان کا پھٹے کی طرح بن جائے گا، اور کہیں گے کاش کہ سجدہ کرنے کی توفیق ہمیں ملتی۔ انہیں ملے گی جو دنیا میں کرتے رہے۔ تو اس طرح یعنی جب وقت ملا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ چلا جائے تو پھر حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ پھر مجھے یہ ذہن میں پکا ہوا کہ میرا تو اتنا میں نے اتنی زندگی خرچ کی دین سمجھنے میں، اور اگر وہ میرے ساتھ ہی دفن ہو گیا اور میں وہ لکھ نہ سکا تو یہ بھی ایک مجھ سے مواخذہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا۔ اور میں تو یہی سمجھتا تھا کہ کیا بگڑے گا، مجھے بند کریں گے تو میں لکھ لوں گا وہاں پہ۔ یہ ظالم تو یہاں تک اس کے دشمن ہیں اس پیغام کو روکنے کے، تو اس سے بھی ایک مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس تنہائی نے وہ، کیونکہ ویسے بھی اس کی جو ٹریننگ تھی وہ تو ہماری کئی سالوں سے تھی، یعنی ان کے نزدیک یہ بڑا ہے کہ کسی کو فرش پہ لٹا دینا، اس سے کوئی بات نہ کرے کئی ہفتوں تک، کہ ذہنی طور پر یہ جامد ہو جائے۔ یہ چونکہ ایسی تنہائی میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں دیواروں کو دیکھ دیکھ کے، کیونکہ وہ جو سیل ہے وہ قبر نما ہی ہے، اتنا ہی چھوٹا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ہم تو اس کے اندر ریفریشر کورسز میں تھے، تو کیونکہ جب یہ جو ہمارا فہم دین کورس ہوتا گوجرانوالا میں، تو رمضان کے مہینے کے اندر حجرے کے اندر میں اپنے آپ کو یوں ہی بند رکھتا تھا۔ مولانا لیاقت جلالی صاحب تالا مار کے چابی ان کے پاس ہوتی تھی کہ کوئی مجھے ملنے نہ آئے، نماز کے ٹائم جماعت کے وقت نکلتا، باقی سب تو یہ یعنی اس طرح کی چیزیں تو ہماری گھٹی میں موجود تھیں، جو ان کے نزدیک بڑا ہتھیار تھا کہ ان کو کوئی ملے نہیں، کوئی یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ تو ہر چیز کی جس طرح کی اذیتیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، اس کی ٹریننگ اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے کافی سیکھی ہوئی تھی، لہذا وہ ہمارے لیے اذیتیں نہیں تھی، بہت سی ایسی چیزیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے اتنے لوگ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے کے لگائے ہوئے تھے کہ تم نے پہرا دیتے رہنا ہے، سامنے کرسی بیٹھ کے سونا نہیں، اس کو دیکھنا ہے رات یہ کیا کرتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے۔ یعنی سامنے جو دروازہ جو ہے اس کے اندر تو کنڈی ہے ہی نہیں، وہ باہر ہی تالے اس کے، انہوں نے کھولنے ہیں، اندر میں تو بند ہی نہیں کر سکتا۔ بٹن جو ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہیں تو چلائیں پنکھا، چاہیں تو بند کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ایک منٹ بھی ان 4 مہینوں میں مجھے پریشانی نہیں ہوئی کہ میں بند ہو گیا ہوں۔ حالانکہ عام یہ بندہ جو ہے وہ لفٹ میں بند ہو جائے 4 منٹ تو گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا،
تو یہ کبھی تصور ہی نہیں آیا تھا. جب شام کو عصر کے ٹائم انہوں نے تالا لگانا ہوتا تھا، اندرونی تالا اس چکی کا، پھر پنجرے کے تالے، پھر احاطے کے تالے، پھر سڑک کے تالے، تو وہ بیچارے ملازم پوچھتے حضرت اب اجازت ہے ہم بند کر لیں؟ تو کوئی چیز تو نہیں لینی باہر سے، پانی تو نہیں لینا؟ تو میں کہتا تھا ہم، یعنی ایک دن بھی میں نے انہیں نہیں کہا کہ 1 منٹ ذرا ٹھہر جاؤ یا 5 منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی تالا نہ لگاؤ. اور نہ ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بند ہونے لگا. حالانکہ ان حضرات کو جو چونکہ جب ملاقات ہوتی تھی پوچھتے تھے تو میں ہر بات بتا بھی نہیں سکتا تھا. اگر خدا نخواستہ میں وہاں بیمار ہوتا رات کو تو کم از کم 5-6 گھنٹے کے بعد میرا کسی کو پتہ چل جا سکتا تھا. وہ ملازم جو کچھ فاصلے پر میرا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی میری مدد کو تالا کھول کے اندر تب آ سکتا تھا جب 5-6 گھنٹے کم از کم گزریں، کیونکہ وہ خود 2 تالوں کے اندر قیدی تھا اور اس کے پاس کوئی فون یا کوئی ایسی چیز تھی نہیں، اور نہ ہی باہر کوئی سن سکتا تھا. کبھی کوئی گشت پہ گزرے ادھر سے نائٹ کا جو افیسر کا کوئی ہے کرندہ تو پھر وہ بتا سکتا کہ ان کو اب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے زندگی میں یعنی اس طرح کی لذت والی زندگی کبھی نہیں گزاری جس طرح یعنی رب ذوالجلال نے وہاں رکھا ہے. حالانکہ شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا مسئلہ، وہ ہیپاٹائٹس کیا کیا، لیکن وہاں مجھے زکام تک نہیں ہوا، بخار تک نہیں ہوا. کبھی قبض کا مسئلہ جب یہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا. اور اللہ کے فضل سے ایسی ٹریننگ ہوئی کہ چونکہ وہ سیل بالکل ڈیتھ سکواڈ میں تھا، میرے ساتھ جو دوسرے تھے وہ سارے سزائے موت کے پنجروں میں بند تھے اور ساتھ ہی پھانسی گھاٹ تھا. تو میرے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ موت کو بڑا قریب سے دیکھتا رہا. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے. یہ زندگی امانت ہے، میری اپنی تو ہے ہی نہیں. اور یہ ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، مومن اپنی زندگی کلمہ پڑھتے ہی بیچ دیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا کافروں سے نہیں مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ان کے نام جنت لگا کے. حالانکہ دی اس نے مفت تھی، مفت والی چیز کوئی ویسے لے لے تو کوئی حرج نہیں. دیتے وقت مفت دیتا ہے، لیتے وقت جنت دے کے واپس لیتا ہے، یعنی خریدتا ہے. اور ویسے تو عربی گرامر کے لحاظ سے بالجنہ ہی کافی ہے. اشتریت الکتاب بدرہم، میں نے کتاب درہم کے بدلے خریدی، بدرہم. لیکن آیت میں یہ نہیں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بالجنہ، ہے بان لہم الجنہ. بالجنہ اگر ہوتا تو مطلب بنتا کہ ایک معاہدہ ہوا ہے لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اور جنت نام نہیں لگی. بِأَنَّا کا مطلب ہے کہ جنت رب نے نام بھی لگا دی ہے، یعنی بِأَنَّ الْجَنَّةَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ، وہ جو متعلق ہے جار مجرور کا اس کی بنیاد پر. یعنی یہ مطلب بنا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تیری اپنی ہوتی تو تو بچا کے رکھتا، تو بیچ چکا ہے. اور اس کے عوض میں جنت تیرے نام لگ چکی ہے، صرف وقت آنے والا ہے کہ تو نے اس میں داخل ہونا ہے، باقی تو سب کچھ کنفرم ہے. اس بنیاد پر یعنی مومن کے لیے موت کا اس لحاظ سے کوئی ڈر نہیں کہ کیا بنے گا، میں مر جاؤں گا، کیا ہوگا. ویسے تو ہر وقت فکر آخرت ہے موت کہ ایمان پر آئے، لیکن یہ جو ڈراوا ہے کہ تمہیں موت دے دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جس نے ایمان کی چاشنی چکھ لی ہے حقیقت میں
وہ کروڑوں موتوں کے سامنے بھی وہ نہ ڈر ہے، اس واسطے کہ اپنی زندگی تو ہے ہی نہیں، اپنی چیز بندہ چھپا کے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی اس کو کچھ آنچ نہ آ جائے، جو ہے ہی بیچ دی، اور جس کے آگے دی ہے اس کی امانت ہے، وہ جب چاہے گا تو ہنستے ہوئے تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ ہر جان تو وہ پسند ہی نہیں کرتا، اور جو وہ پسند کر لے پھر یہ ہائے ہائے نہیں کرتا، خوش ہو کے ممتاز حسین قادری کی طرح پھندا گلے میں چوم کے ڈال لیتا ہے۔ اس وقت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لحاظ سے بہت بڑی آزمائش میں امت موجود ہے، اور افسوس کہ امت مسلمہ پر جو مسلط قیادت ہے یعنی حکمران، انہیں اس کا ادراک ہی نہیں کہ یہ فرض کیسا فرض ہے۔ تو آج کے اس خطبہ میں میں اپنے دیوان صدائے قفس کا ایک پیغام جو اس موقع پر میں نے فرانس کے بارے میں لکھا وہ پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین محمد کا لشکر، ہمیں شوق نہیں ایوانوں کا، ہم دین محمد کا لشکر، ہمیں شوق نہیں ایوانوں کا، ہم اپنے نبی کے شیدائی، ہمیں خوف نہیں زندانوں کا۔ زندان کہتے ہیں جیل کو۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی کے شیدائی، ہمیں خوف نہیں زندانوں کا، ہم مست ہیں اپنے پنجرے میں، بے خطر ہیں گرمی سردی سے۔ جب گرمی کا موسم تھا تو وہ ویسے اس کی یہ صورتحال تھی جیسے تنور ہوتا ہے، وہ جو سیل تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بدن پر گرمی کے وہ اثرات کبھی بھی نہیں دیکھے۔ جو پہلے ہفتے میں میرا سارا بدن جو ہے وہ تقریباً 2,500 دانوں سے بھر چکا تھا، یعنی کوئی 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں تھی، اور وہ یعنی پھوڑوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، یعنی اوپر آگ، وہ بلب اور ساری صورتحال اس کے اندر۔ لیکن اس وقت اس گرمی کا بھی یہ نہیں تھا کہ اب مر جائیں گے کیا ہوگا۔ اور پھر اب یہ جو سردی تھی، جو کہ وہاں پر وہی جس کے ذریعے سے انہوں نے مجھے، میں جب داخل ہوا تو اتنے ظالم تھے، یہ کائن قیامتوں میں یہ جو چھوٹی سی چٹائی ہوتی ہے پلاسٹک کی یہ دے دیتے ہیں، وہ گرم کمبل تھا نیچے انہوں نے بچھایا گرمی کے موسم میں، اور سرہانہ گیٹ پہ ہی رکھ لیا۔ 4 مہینے میں نے سرہانہ استعمال نہیں کیا، وہ کہتے یہ الاؤ نہیں ہے۔ اب اس موسم میں اتنی ٹھنڈک نیچے سے کہ اب میرے لیے مسلسل وہاں بیٹھنا 10 منٹ بھی مشکل تھا۔ میں ادھر ادھر سارے پھر کے میری ہڈیاں، گوشت 7 کلو وزن میرا کم ہو چکا تھا۔ تو اب شدید سردی تھی، چونکہ دروازے وہ لوہے کی سلاخیں تھیں، ویسے تو سردی کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، لیکن پھر بھی اتنی لذت تھی۔ ہم مست ہیں اپنے پنجرے میں، بے خطر ہیں گرمی سردی سے، کسی نرم و نازک بستر سے کیا کام ہے ہم مستانوں کا۔ ہم مست ہیں اپنے پنجرے میں، بے خطر ہیں گرمی سردی سے، کسی نرم و نازک بستر سے کیا کام ہے ہم مستانوں کا۔ یورپ کے سب گستاخوں کو اب سبق سکھانا لازم ہے، یورپ کے سب گستاخوں کو اب سبق سکھانا لازم ہے۔
چلو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں سر یورپ کے شیطانوں کا. یعنی جو اصل تقاضا ہے یہ مصنوعات کا بائیکاٹ جو وہ بھی نہیں ہو رہا، یہ سفیر نکالنا جو وہ بھی نہیں ہوا، لیکن اب کسی کے باپ کا کوئی قاتل جو ہے اس کے لحاظ سے کیا اس کے یہ جذبات ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کہ چونکہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے لہذا میں نے اس کا حلوہ پکایا ہوا نہیں کھانا، بلکہ وہ کہتا ہے میں نے اس کا سر اتارنا، یہ میرے باپ کا قاتل ہے. ادھر شان رسالت کے لحاظ سے یہ تقاضا بھی پورا نہیں ہو رہا، اور حالانکہ تقاضا تو اس سے کروڑ درجہ اوپر کا ہے کہ صرف مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں بلکہ جس نے ایسا کیا ہے اس کا سر اتارنا. یورپ کے سب گستاخوں کو اب سبق سکھانا لازم ہے. چلو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں سر یورپ کے شیطانوں کا. جس وقت بلاوا آ جائے ناموس نبی پہ پہرے کا، لبیک کے بیٹے حاضر ہیں نذرانہ لے کر جانوں کا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. جس وقت بلاوا آ جائے ناموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت بلاوا آ جائے ناموس نبی پہ پہرے کا، لبیک کے بیٹے حاضر ہیں نذرانہ لے کر جانوں کا. نہ جھجکیں نہ کترائیں گے، بڑے شوق سے بڑھتے جائیں گے، گلے چوم کے پھندا ڈالیں گے، ہے فیصلہ ہم دیوانوں کا. ہر دور میں امت نے جانے ناموس نبی پہ واری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دور میں امت نے جانے ناموس نبی پہ واری ہیں. کسی ٹیکنالوجی میں توڑ نہیں اسلام کے شیر جوانوں کا. اسلام کے غلبہ کی خاطر ابھی دور کی منزل جانا ہے. اسلام کے غلبہ کی خاطر ابھی دور کی منزل جانا ہے. یہ عہد ہمارا ہے دل سے، رخ بدلیں گے طوفانوں کا. اسلام کے غلبہ کی خاطر ابھی دور کی منزل جانا ہے. یہ عہد ہمارا ہے دل سے، رخ بدلیں گے طوفانوں کا. گستاخ سے بدلے کی خاطر جنگ لڑ لی تھی ایوبی نے. گستاخ سے بدلے کی خاطر جنگ لڑ لی تھی ایوبی نے. افواج وطن بھی کر لیں اب رخ یورپ کے میدانوں کا. گستاخ سے بدلے کی خاطر جنگ لڑ لی تھی ایوبی نے. جو سر اس کا کاٹا گستاخ کا اور تشت میں رکھ کے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجا کہ یہ ہمارا عشق ہے، کہ جو تنزیہ کنایتاً بھی جملہ ایسا بولے ہم اس کا سر اتارتے. گستاخ سے بدلے کی خاطر جنگ لڑ لی تھی ایوبی نے. افواج وطن بھی کر لیں اب رخ یورپ کے میدانوں کا. لاہور پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب کا دل ہے. اس کی طرف خدا نخواستہ انڈیا کی
فوج کے پلید قدم بڑھنے لگیں تو ہماری پاک فوج وہ قدم کاٹتی ہے، اور یہ ایک عظمت ہے، یہ جذبہ ہے، یہ جہاد ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ مگر خدا کی قسم پورے لاہور پر پلیدوں کا خدا نخواستہ قبضہ ہو جائے تو پاک فوج پہ وہ فرض عائد نہیں ہوتا جو اس وقت ناموس رسول علیہ السلام کی وجہ سے عائد ہو چکا ہے فرانس کے مسئلے پر۔ اور جو فوج بدلہ لے گی جس ملک کی ہو، خواہ وہ ترکی کی ہو، خواہ وہ پاکستان کی ہو، قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ لشکر اسلام کا زیور سجا ہوگا، کہ یہ ہر چیز کا تقدس سرکار کے تقدس کی خیرات ہے، اور ہماری قوتوں کا مصرف سب سے پہلے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی میں ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ